لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت تین باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 1، قیل و قال، یعنی اللہ تعالیٰ فضول بحث و مباحثہ کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ فضول بحث و مباحثہ کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے فائدہ گفتگو کی کثرت سے منع فرمایا ہے۔ اس ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ بے فائدہ گفتگو کی کثرت کرنے والا اپنی گفتگو میں خطا اور غلطی سے نہیں بچ سکتا، نیز اس طرح کی فضول گفتگو سے دل سخت اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے فضول بحث و مباحثہ کرنا، بیجا انسان کا بولنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں فالتو کی بحث و مباحثہ میں پڑھنا، بیجا گفتگو کرنا اور لا یعنی باتوں میں مشغول ہونا، یہ ہمیں کثرت گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور کثرت گناہ دوزخ کے لائق بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت مال کو ضائع کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ مال ضائع کرنے کی بے شمار صورتیں ہیں، مثلا مال کی حفاظت نہ کرنا، مال بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، جتنا ہے اسی پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں اور وہ دن بدن کم ہو رہا ہے، مزید اس کو بڑھانے کی، اس کو کہیں انویسٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اسی طرح جو موجود ہے، جو قبضے میں ہیں، اسی کو بیٹھے بیٹھے کھاتے رہنا اور اس کو کہیں انویسٹ نہ کرنا، اس کو تجارت میں نہ لگانا، اس کے ذریعے سے حلال کمائی نہ کرنا، بلکہ جو ہے اسی کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور بس وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح فضول خرچی کرنا، فضول خرچی کرنے سے بھی دین اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، بیجا اسراف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح مال کو ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے، جو اس کی استطاعت ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر کے وہ مال کو خرچ کرے، تو یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے۔ کسی انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ 1000 2000 خرچ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس سے بڑھ کر کے مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی مال کو ضائع کرنے کے زمرے میں شامل ہوگا۔ اسی طرح جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انہیں پھینک دینا، انہیں استعمال میں نہ لانا، ان کو رکھے رکھے ضائع کر دینا، یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کو استعمال میں لائیں، ان سے فائدہ حاصل کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اگر وہ ہمارے کسی کام میں آنے والی نہ ہوں، ہم کسی مومن بھائی کو یا کسی انسان کو ہم اسے خیرات کر دیں یا اس کو ہبہ کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ اس چیز کو استعمال کرے، اس کا فائدہ ہمیں بھی ہو اور اس کی یعنی جسے ہم دیں اس کے کام آسان ہو جائیں۔ اس لیے چیزوں کو رکھ کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ چیزوں کو خود استعمال کرنا چاہیے، اور اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کسی دوسرے انسان کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ اسے استعمال کرے، فائدہ اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سوال کرنے کو بھی اللہ رب العزت ناپسند فرماتا ہے۔ بکثرت سوال کرنے کی ممانعت میں شرعی اجازت کے بغیر دوسروں سے مال وغیرہ مانگنا اور علماء اکرام سے غیر ضروری سوالات کرنا دونوں شامل ہیں۔ بلا ضرورت ایسے فضول سوالات کرنے سے بچنا چاہیے جن کا تعلق نہ عقیدے سے ہو اور نہ ہی عمل سے ہو۔ غیر ضروری اور فضول سوالات کرنے کی نیت اگر علماء اکرام سے بحث و مباحثہ کرنے، سوالات کے ذریعے علم حاصل کر کے عوام کو پریشان کرنے اور شہرت حاصل کرنے کی ہو تو اسے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھانا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ اس کے ذریعے علماء سے مقابلہ کرے، جاہلوں سے جھگڑے یا لوگوں کی توجہ حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے ہم علم بھی حاصل کریں اور اپنی نالج میں اضافہ کریں تو اس نیت سے کریں تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، میں ایک اچھا انسان بن جاؤں،
میں ایسا انسان بنوں کہ جس سے میرے ملک کو فائدہ ہو، جس سے میری سوسائٹی کے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ میں اس لیے علم حاصل کروں تاکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر زندگی گزار سکوں، اہل خانہ کے درمیان، اپنی فیملیوں کے درمیان، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر سکوں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف رغبت دلا سکوں۔ ان تمام یا اس طرح کے دیگر مقاصد کے تحت اگر علم کو حاصل کیا جائے اور اپنی کم علمی کو یا لا علم کو ختم کیا جائے تو یقیناً یہ کار خیر ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام ناپسند کاموں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے اور ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔